ویسا مگر اس میں اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو قیمتیں بڑھانی پڑی ہیں، جو سوال اب اٹھ رہا ہے کہ بھائی اگر قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوئی ہیں اور روپیہ بھی امپروو ہوا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے الٹا قیمتیں بڑھا دی، حالانکہ سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں؟ اب شاطر بھائی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آج سے 15 دن پہلے پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے کمی آئی تھی. کسی نے سوال نہیں کیا کہ یار ڈالر بڑھ رہا ہے روپے کے مقابلے میں، آپ نے پیٹرول کی قیمت کم کیسے کر دی؟ کسی نے سوال نہیں کیا. آج سب سوال کر رہے ہیں، آج سب کو یہ حساب سمجھ میں آ گیا. میرے بھائی کیا سارے کا سارا پاکستان میں جو کل ایندھن بک رہا ہے وہ کیا کل خریدا گیا تھا؟ پچھلے 3 دنوں میں خریدا گیا تھا. یہاں پہ 1.5 مہینے پرانا فیول پڑا ہوا ہوتا ہے، 1 مہینے پرانا فیول پڑا ہوتا ہے. ہم کو اس کی ایوریج کرنی ہوتی ہے. جو پی ایس او نے مہنگا پیٹرول خرید لیا، کیا اس کو ہم سال نقصان میں بیچیں گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صرف آپ ہمارے پی ٹی آئی کے وزیر تھے، چلو ان کی انہوں نے بھی یہ کہا ہوا ہے. ایسا مجھے یاد ہے کہ 1-1.5 مہینہ لگتا ہے، 1.5 مہینے کی سائیکل ہے. مجھے یاد ہے فواد چودھری صاحب کی اور تحریک انصاف کے جو لیڈرز تھے ان کی یہ ہوتی تھی بات. مگر یہاں پر ایک مسئلہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بہت ہائی تھی پرائسز تو مئی اور جون میں پاکستان نے اتنا زیادہ امپورٹ کیا ہے کہ آپ نے جون میں 3.6 ارب ڈالرز کا تیل امپورٹ کر لیا اور جولائی میں اس سے 61% کم 1.4 ارب ڈالر کا تیل امپورٹ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ امپورٹ کیا اور آپ نے خود نے بھی بتایا کہ 13-14 دن کا اسٹاک ہوتا ہے، 60-70 دن کا اسٹاک ہمارے پاس جمع ہو گیا تھا. وزارت پیٹرولیم کیا کر رہی تھی؟ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ 7.5 ارب ڈالرز پر ہماری درآمدات پہنچ گئیں. جب درآمدات اتنی بلند ہوئی تو ایل سیز کھلنے کے مسئلے ہو گئے، روپیہ مسلسل گرا. وہ سارا کا سارا ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے جو ان معاملات کی وجہ سے ہوا. وزارت پیٹرولیم اس وقت کیا کر رہی تھی کہ یہ اتنی زیادہ امپورٹس ہو گئیں اس وقت، اور وہ جو آف لوڈنگ ہوئی ہے وہ ظاہر ہے پھر مہنگی کرنسی پر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج بھی عوام کو آپ ریلیف نہیں دے پا رہے؟ دیکھیں یہ بات درست نہیں ہے. 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر جو پیش نظر رکھنی ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جو فرنس آئل آتا ہے سر وہ پاور ڈویژن اس کی ڈیمانڈ دیتا ہے. جب جون کے اندر پاکستان میں مئی کے اندر جب ریکارڈ گرمی ہو رہی تھی، ایک دن مئی کے اندر ایک دن آیا تھا جس میں 30,000 میگا واٹ سے زیادہ کی ڈیمانڈ تھی. جب ایوریج پہ پنجاب کے اندر 8 ڈگری سینٹی گریڈ پلینز آف پنجاب میں ٹیمپریچر زیادہ تھا پچھلے سال سے، تو جون کے اندر مئی کے اندر زیادہ ڈیمانڈ چل رہی تھی تو ان کو زیادہ ڈیمانڈ کا آرڈر کرنا پڑا. نمبر 1. نمبر 2, جب ہم سستا پیٹرول بیچ رہے تھے اور سبسیڈائز ڈیزل بیچ رہے تھے تو اس وقت لوگوں نے ہورڈنگ شروع کری وچ از ویری نیچرل. بہت سارے پیٹرول پمپس تھے، لاکھ انہوں نے جمع کر لیے، لاکھ گیلنز، لاکھ لیٹرز آئی شوڈ سے، جہاں جمع کر سکتے تھے جمع کر لیے لوگوں نے. کنسمپشن بھی زیادہ تھی لیکن لوگوں نے ہولڈ بھی کیا. اب جو پرائیویٹ کمپنی، ایک مثال ہے ٹوٹال ہے، گو ہے، دیگر کمپنی، وہ وزارت پیٹرولیم سے پوچھ کے تو بیچارے تو پوچھ کے تو پیٹرول نہیں منگواتی نا، وہ تو منگوا لیتی ہیں پیٹرول. تو اس میں وزارت پیٹرولیم کا قصور نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سپلائی چین کو، میں تو سمجھتا ہوں کہ وزارت پیٹرول نے جب اتنی سبسیڈائز پرائس کے دوران بھی سپلائی چین مینٹین کری ہے، یہ بڑی خراج تحسین کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جتنی بھی ہم کو مشکل ہوئی ہم نے ہر ایل سی کھلوا لی، ہر ایل سی کنفرم کروا لی، ہر ایل سی کو ریٹائر کروا لیا. کہیں پر پاکستان کو ڈیفالٹ کو نہیں ہوا، کوئی آنچ نہیں آئی ہمارے سسٹم میں. اور آج ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے آپ کی کہ آج کیونکہ پیٹرول مہنگا ہے. ایک مسئلہ ہے نا اس میں کہ جب کبھی کرائسس پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جی پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، اگر انہوں نے نہیں منگوایا، ملک میں پیٹرول ڈیزل نہیں مل رہا ہے تو کیا بات ہے؟ اس پر انکوائریاں ہوتی ہیں نا. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے نا. اگر سرپلس منگوایا، انوینٹری گینز کے لیے منگوایا، ذخیرہ اندوزی کر کے منگوایا اور اتنا زیادہ منگوا لیا کہ اسٹاک پاکستان میں 2 مہینے سے اوپر کا ہو گیا اور اس کی آج بھی بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ جو آف لوڈ ہوا وہ بہت مہنگی قیمتوں پر ہوا جب ڈالر بہت زیادہ گر چکا تھا. تو یہ کسی نہ کسی کی تو ریسپانسبلٹی ہونی ہے، اس کے اوپر نہیں ہونی. بھائی شاذب خانزادہ صاحب دیکھیں، اس وقت میرے خیال سے ہوا یہ تھا کہ جیسے کہ 30,000 ٹن ڈیزل روز کا جو تھا وہ ڈیلر سے نکل رہا تھا، تو اس حساب سے کمپنیز منگوا رہی تھیں وہ جو بھی ہولڈ کر رہا تھا. اس کے بعد جب پرائسز بڑھی ڈیزل کی اور ایک مرتبہ میں 60 روپے بڑھی اور 100 روپے سے زیادہ ڈیزل کی پرائس بڑھی تو وہ 30,000 سے کم ہو کے 11-12,000 ٹن پہ آ گیا، پھر 17,000 ٹن پہ چلا گیا، پھر 25,000 ٹن پہ چلا گیا وچ از دا نارمل ڈیمانڈ دیز ڈیز. اب وہ تھوڑی سی انوینٹری رہ گئی ہے، میرے خیال سے اب مہینے کی انوینٹری پڑی ہوگی. پاکستان میں ویسے 10-12 دن کی انوینٹری ہوتی ہے، اگر مہینے کی رہے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب کسی کو یہ تو نہیں پتا ہوتا نا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی، لیکن جو مہینے پہلے بھی تیل آیا ہے
وہ اس سے 1.5 مہینے پہلے، اس سے 15 دن پہلے نکلا ہوگا، جب اس کا سودا ہوا ہوگا، تو جو ایوریج ہم نے کی اس حساب سے ایوریج کی ہے. لیکن جیسے جیسے سستا پیٹرول آتا رہے گا ملک میں، انشاءاللہ ایوریج کم ہوتی رہے گی. تو کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ کیونکہ 10 روپے آپ نے پی ڈی ایل بڑھانا ہے، اب روپیہ ذرا امپروو ہوا ہے آج، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اسٹیبلائز کر رہا ہے، ورنہ بہت تیزی سے امپروو کرتا نظر آ رہا تھا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بھی نیچے ہیں، 90 کے آس پاس اس وقت گھوم رہی ہیں. تو ایکسپیکٹ کیا جائے کہ اگلی دفعہ ریلیف ملے گا عوام کو؟ بھائی 2 گزارشات کر دوں میں آپ سے. نمبر 1 کہ ہم برینڈ سے پرائس نہیں کرتے ہیں، پلیٹ سے پرائس کرتے ہیں. جب پہلے نون کی حکومت تھی تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہم لوگ برینڈ سے پرائس کرتے تھے. پی ٹی آئی کے زمانے میں جب شارٹیج ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ برینڈ سے پرائس کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے پلیٹس پہ چلے گئے. اور آئی تھنک یہ فیصلہ صحیح تھا، کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل جو ریفائنڈ پروڈکٹ خریدتے ہیں اس کا پلیٹ سے تعلق ہے. دوسرا اس کے اندر پلیٹس کے علاوہ ہم پریمیم ایڈ کرتے ہیں، اور پریمیم جو تھا اس ہفتے بھی، اس 15 دن میں بھی $2 بڑھ گیا تھا پچھلی مرتبہ سے. تو $17 پاکستان کو پیٹرول کا پریمیم ہے، ڈیزل پہ صرف $8 کا ہے، کیونکہ وہ اگین نون کے زمانے میں ہم نے ایک لانگ ٹرم ڈیل کر لی تھی، تو جس کی وجہ سے تھوڑی بچت ہو رہی ہے. ہیونگ سیڈ دس، یہ اللہ کرے گا کم ہو جائے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہم نے آئی ایم ایف کو کہا ہے اس کے علاوہ $1 بھی مزید ٹیکس نہیں بڑھائیں گے، اور $1 یا $1 بھی اگر ہم پاس آن کر سکیں گے تو کریں گے. لیکن جو ایکچوئل پرائس ہوگی وہ پاس آن کریں گے. یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن بھی ہے، ایکچوئل پرائس پاس آن کرنا. اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ اگر آپ ملک کو اس ڈیفالٹ کے نہج پہ نہیں لے کے جانا چاہ رہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے.